گندم کے ذخائر اور درآمدی چینی پر وزیراعظم کی ہدایت، صوبوں سے رپورٹ طلب۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ غیر مطابقت رکھنے والے چینی ٹینڈر منسوخ اور بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کو شوگر ملز کی کرشنگ 1 نومبر سے شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی اے پی اور ٹی سی پی کو چینی کے ذخائر اور ٹینڈرز پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دہشت گردی پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تعلقات معمول پر آنے کی امید ہے۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، پاکستان افغانستان معاہدہ قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے طے پایا۔ معاہدے کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ۔ آئندہ اجلاس استنبول میں ہوگا۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا، دہشت گردی ہی باہمی تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ بیس یورپی ممالک کا افغان شہریوں کی واپسی کا مطالبہ۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کے لیے یورپین کمیشن کو خط۔ افغان شہریوں کی واپسی رضاکارانہ یا زبردستی بھی ہو سکتی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے واپسی ممکن بنانے کی تجویز۔ 2021 کے بعد واپسی کا معاہدہ نہ ہونے سے ڈیپورٹیشن رکی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال یورپی ممالک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کی اگلے قسط دسمبر تک متوقع۔ قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا، آئی ایم ایف بورڈ جلد معاہدے کی منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف ہماری معاشی ترجیحات کے مطابق اصلاحات مانگ رہا ہے۔ اصلاحات سے معیشت میں استحکام آیا۔ اب تک تمام شرائط پاکستان کے مطابق ہیں۔ وزیر خزانہ کی جے پی مورگن کے وفد سے ملاقات، 2 طرفہ شراکت داری پر زور۔ حکومت سندھ کا گندم کی امدادی قیمت $4,200 فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث صوبے کسانوں کو وفاق کے بغیر قیمت نہیں دے سکتے۔ صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش نے کہا، سندھ حکومت کا $56 ارب کا گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام متعارف کرایا۔ کسانوں کو فی ایکڑ $24,700 سبسڈی دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ قاسم آباد سے گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری رقم برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد ٹیرر فائننسنگ میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان سے وابستگی کی دستاویزی ثبوت برآمد۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے، دہشت گردوں سے رسید بکس اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ دہشت گرد اپریل 2025 میں سی ٹی ڈی موبائل حملے میں ملوث تھے۔ تحقیقات جاری۔ پاک افغان طورخم بارڈر کی بندش کو 9 روز گزر گئے۔ 2 طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت تاحال بند۔ پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ تاجروں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے، پاک افغان بارڈر تناؤ کا بامعنی مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے۔ پاک افغان بارڈر پر کشیدگی کسی ملک کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی منا رہی ہے۔ مندروں میں دیوالی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار اور بھگوان رام کی واپسی کی یادگار ہے۔ ہندو برادری کی جانب سے مٹی کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں۔ دیوالی شری رام چندر جی کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جنہوں نے 14 سال جنگلوں میں گزارے اور مذہب کی تبلیغ کی۔ دیوالی امید، اتحاد اور مثبت سوچ کی علامت۔ وزیراعظم کی دنیا بھر کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ کہا، دیوالی روشنی کی تاریخی پر فتح اور امید کا پیغام ہے۔ وزیراعظم نے پیغام میں کہا کہ پاکستان کو اپنے مذہبی اور ثقافتی تنوع پر فخر ہے۔ ہندو برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قائد اعظم نے سب کے مساوی حقوق والے پاکستان کا خواب دیکھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ دیوالی کا دیپ محبت جگاتا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں اقلیتوں کے لیے اسپیشل کارڈ جاری کرنے کا حکم دیا۔ محفوظ پنجاب ویژن کے تحت منیاوٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کیا۔ دیوالی بامانی محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ پاکستان مختلف مذاہب کے لوگوں کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ دیوالی کا دیپ روشنی، خوشی اور امید کی علامت ہے۔ نفرت پر محبت کی جیت ہوتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا، سندھ میں تمام مذاہب کے لوگ بھائی چارے سے رہ رہے ہیں۔
پیپلز پارٹی اقلیتوں کے حقوق کو عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ سندھ میں اقلیتوں کو تعلیم، صحت، روزگار کی نمائندگی کے مواقع حاصل ہیں۔ حکومت سندھ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا بڑا فیصلہ، مسلسل عدم پیشی پر علیمہ خان کی تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 22 اکتوبر کو پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی جائیداد کی دستاویزات کی تفصیل کے لیے ڈی سی راولپنڈی کو ہدایت جاری کر دی۔